السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز اساتذہ، عزیز طلباء اور تمام حاضرین مجلس، AR ٹیوشن سینٹر کی جانب سے منعقد اسپیشل اسلامک بیان اور ڈنر پروگرام میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس بابرکت محفل کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے کرتے ہیں۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ محمد طاہا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ محمد عنایت اللہ آئیں اور وہ نعت شریف سے اس مجلس کو پرنور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، زلف واللیل ہے، چہرہ ہے والضحیٰ، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، زلف واللیل ہے، چہرہ ہے والضحیٰ، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، ان کے اوصاف ہوں پھر کہاں تک بیاں، جن کے اوصاف کی کوئی حد ہے کہاں، صفت افر گرم ان میں طیب بہا، صفت جو دو سخا بھی نہایت آیا، وہ یتیم میں تشریف لائے یہاں، تی عمر چھ برس چل بسی جب تھی ماں، زلف واللیل ہے، چہرہ ہے والضحیٰ، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، ان کے اخلاق میں خلق
مثل ان کے جیسا خدا نے بنایا کہا ان کے آمد سے ہے جگ میں زوزیا قبل ان سے تو تھی روشنی بے سیاہ ظلم و نفرت کی تھی ہر ستارے کیا آپ آئے تو روشن ہوا یہ جہاں زلف واللیل ہے چہرہ ہے والضحیٰ مصطفیٰ 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 عشق قط میں رسول کی بتا مدعی کیا ہے سنت کے تابع تیری زندگی سنت مصطفیٰ پر تو چل جائے گا لطف ہی لطف وہ باخدا پائے گا ان کی سنت وہ ہر عشق کی انتہا بنت یوسف کو بھی ہوئے توفیق عطا زلف واللیل ہے چہرہ ہے والضحیٰ مصطفیٰ 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 زلف واللیل ہے چہرہ ہے والضحیٰ مصطفیٰ 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 السلام علیکم. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرہ. اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ایک مختصر حدیث مبارکہ کی پیش کی جائے گی تاکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب حاصل کریں. میں یم عبد الحکیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حدیث مبارکہ پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت برید اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن شریف پڑھے اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا. اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ عرض کریں گے یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا تمہارے بچے یہ قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں. جزاک اللہ خیرہ. اور اب تمل میں پیش کرنے کے لیے یم ابو بکر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تمل زبان میں حدیث کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1 இஸ்லாத்தின் 5 தூதன்கள் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருளியதாக ஹஜ்ரத் இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இஸ்லாம் என்ற கட்டணங்கள் 5 தூண்களின் மீது அமைந்துள்ளனர். லா இலாஹா இல்லல்லாஹு முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் அதாவது வணக்கத் கூறியவன் அல்லாஹ் தவிர வேறு யாரும் இல்லை முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவனுடைய அடீரும் திறந்து தருமாக இருக்கிறார்கள் என்று சாட்சி கூறுவது. 2வது தொழுகை நிலைநிறுத்துவது. 3வது ஜகாத் கொடுப்பது. 4வது ஹஜ் செய்வது. 5வது ரம்ஜான் மாதம் நோன்பு வைப்பது. ஜஸாக்கல்லாஹு खैर. माशाअल्लाह. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں سی اسرار احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں قرآن کی عظمت کے بارے میں نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان یا رحمان سب سے بہتر قرآن مشک و عنبر فرقان
ہے گواہ یہ سارا جہان افضل اعلی قرآن رحمان یا رحمان سب سے بہتر قرآن مشک و عنبر فرقان ہے گواہ یہ سارا جہان افضل اعلی قرآن اللہ اللہ میرے آقا پر اترا اس پر ایمان میرا مٹ جائے گا اندھیرا چٹ جائے گے سب طوفان اللہ اللہ میرے آقا پر اترا اس پر ایمان میرا مٹ جائے گا اندھیرا چٹ جائے گے سب طوفان رحمان یا رحمان سب سے بہتر قرآن مشک و عنبر فرقان ہے گواہ یہ سارا جہان افضل اعلی قرآن یا نور قرآن روح شفا اندھیروں میں ضیاء بے شک کلام اللہ جنت کا ہے سامان یا نور قرآن روح شفا اندھیروں میں ضیاء بے شک کلام اللہ جنت کا ہے سامان رحمان یا رحمان سب سے بہتر قرآن مشک و عنبر فرقان ہے گواہ یہ سارا جہان افضل اعلی قرآن تکبیر تکبیر ملتا ہے سکون آرام قرآن سے صبح و شام کر ذکر صدا گل پاک راضی ہوگا سبحان تکبیر تکبیر ملتا ہے سکون آرام قرآن سے صبح و شام کر ذکر صدا گل پاک راضی ہوگا سبحان رحمان یا رحمان سب سے بہتر قرآن مشک و عنبر فرقان ہے گواہ یہ سارا جہان افضل اعلی قرآن اللہ اللہ قرآن راہ نجات کامل اور ایک آیات یکتا خدا کی ذات غالب میرا ایمان اللہ اللہ قرآن راہ نجات کامل اور ایک آیات یکتا خدا کی ذات غالب میرا ایمان رحمان یا رحمان سب سے بہتر قرآن مشک و عنبر فرقان ہے گواہ یہ سارا جہان افضل اعلی قرآن رحمان یا رحمان سب سے بہتر قرآن مشک و عنبر فرقان ہے گواہ یہ سارا جہان افضل اعلی قرآن السلام علیکم جزاکم اللہ خیرہ محترم حاضرین والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے
قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کے بار بار تاکید کی گئی ہیں۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حجبی عمار حسین تشریف لائیں اور والدین کی اہمیت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected teachers and my dear friends and our honorable chief guest. Today I would like to speak about respected parents, a beautiful sunnat. Our parents are the greatest blessing from Allah. They love us, care for us, and sacrifice their comfort for their happiness. A beautiful quote says, respect your parents today. Allah will bless you every day. Serve your mother with love and care. Allah mercy will always be there. Obey your father with respect and pride. Success and blessing will walk by your side. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us to speak gentle, obey the parents, help them and never hurt their feeling. Always remember, a smile to your parents is a reward. A kind word to your parents is a sunnat. A prayers for your parents bring Allah pleasure. Let us promise today, love our parents, respect them always. Allah will guide us all our days. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم حاضرین اکرام، وقت کی کمی کے باعث آج ہم اپنے تمام طلباء کو موقع فراہم نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام میں باقی طلباء کو بھی اپنی صلاحیتوں کو اظہار کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہمارے معزز مہمان خصوصی حضرت اقدس حافظ مولانا فرحت العین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی ایمان افروز اور اصلاحی بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العظيم۔ ذمہ داران ٹیوشن اور اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، آج ہمارا دل تو بہت باغ باغ ہو گیا ہے۔ آج ہمارا دل بہت خوشی کے باغوں میں لہرا رہا ہے۔ آج کا ایک منظر، آج کی جو نشست، آج کا جو پروگرام ایک بہت نرالا، بہت ہی عجیب انداز میں تھا، اور ہمارے قادر حسین سر بھی ایک مختصر جملہ بولے، بچوں کے طرف سے پروگرام، حضرت بچوں کی طرف سے، یہ بچوں کی فکر سے ایک پروگرام ہے، سو مختصر بات تھی، سو اصل تو معلوم ہے آپ کو بھی، مسائل کے بارے میں مختصر سمجھانا تھا، سو ماشاءاللہ اتنا بڑا پروگرام بنا دیے ہیں۔ اللہ ہمارے طلباء کو قبول فرمائے۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ پہلے ایسا بات کرے تو سمجھ میں آتا، نارمل بات کرنا کی
ये भी नॉर्मल बात है, कभी फंसी बात नहीं है। हमारे सलमान सर की नज़ामत अनुनसर ये सुल्लो को होश उड़ गया है हमारा। बहुत प्यारे अंदाज में अनुनसरी नज़ामत बोलते हैं, अनुनसर करते नहीं, ये बहुत शानदार अंदाज। हमें भी हमारे असातिज़ा से ज़बरदस्त फ़ायदा उठाना। ऐसे हीरों को हमारे खादर हुसैन सर लगा को बिठा दे तुम लोगों के सामने, ये एक जने को भी तुम्हें फॉलो कर लेगा तो बहुत ऊंचे मकाम में चल जाएंगे। हमारे ताहा सर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इरफान हज़रत ही, हमारे खादर हुसैन सर को पूछना क्या, उन्हें जड़ यहाँ के। इन लोगों को तुम्हें मजबूत सहारा बना लिएगा तो को से इतने ऊंचे मकाम को जाएंगे, समझ में चला नहीं हमें कौन सा जगह में ही कर इतने ऊंचे मकाम में पहुंच जाएंगे। तुम लोग छड़ते सभी मालूम होगा नहीं। ऐसे अल्लाह हमने एक सहारा दिया। अल्लाह हमारे असातिज़ा को, हमारे ज़िम्मेदार को कबूल फरमाए। अल्लाह इस्तिक़ामत के साथ इस मदरसे की, इस दीन की खिदमत करने की और हमारे बच्चों को खूब तालीम में मयारी तालीम देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। ये मंज़र देखने के बाद एक अहम बात याद आई, गौर से सुनो, मामूल अंदाज में समझाता हूँ। ये इल्म का चस्का बोलते हैं, इल्म का चस्का, वो इल्मी तड़प। अक्सर कहाँ गए तो भी ये बयान ऐसा होता, इल्म की तड़प नहीं है कर कुछ हज़रत बयान करते, सुने रहेंगे तुम्हें भी। कब गए तो भी आज इल्म की तड़प चलेगी है, किसी भी ख्वाहिशत नहीं है। यहाँ को बैठने के बाद यहाँ ज़्यादा ख्वाहिश है को मालूम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे असातिज़ा बना ही, इसीलिए मैं बोलिया हमारा असातिज़ा से हमें खूब फ़ायदा उठाना इंशाअल्लाह। अल्लाह वाले पाव घंटा जी बुज़ुर्ग, गौर से सुनो, पाव घंटा बयान शुरू करेंगे, कहते भी ज़्यादा 10 तक करेंगे, नहीं तुम लोगों का प्रोग्राम असल है वो, उसमें फोकस दो ज़रा, एक 10 रहा यहाँ सुन लो। हाँ, हमारे अकाबिरीन, हमारे औलिया अल्लाह के ज़माने में एक इल्मी छसका था, इल्मी छसका का तो पढ़ते रहे तो क्या भी जहन दूसरा जगह नहीं रहा। एक सुई बोलते हैं, एक ध्यान, पढ़ने में ध्यान बहुत बड़ी नेमत हो। अच्छा, क्या किताब खोल को पढ़ने में बैठ गए तो क्या भी मालूम होगा नहीं। बड़े बड़े अकाबिरीन अल्लाह वालों का वाक़या है, किताब खोल लो को पढ़ लो कुछ थे। एक जना को बोले क्या हाथी गुजरेगा क्या, हाथी मुज़क्कर, हाथी गुजरेगा क्या पूछे, हाथी गुजर गया तो मर गया क्या नहीं। रास्ता में हाथी का एक हुजूम, बहुत सारे हाथी रास्ते से जा लोग थे, बेन बाजा क्या क्या की बचाओ को ज़ोरदार आवाज़। वो गली के सामने से गए सो मदरसे में तालिब इल्म पढ़ लखी। एक जना को बच्चे से पूछे गए थे, बेटा यहाँ हाथी बेन बाजा पर शादी का तजालक था ना, चलेगा क्या का, तो यहाँ रस्ते से आया कि पूछेगा तो बच्चा क्या पूछेगा तो उन्होंने, ये रस्ते से कहती हुई बेन बाजा की शादी का जो फंक्शन का जो हुजूम है, भीड़ है, वो यहाँ से गया क्या बाप, पूरे मोहल्ला क्या बस्तियों के अंदर तक आवाज़ गूंज लोग थी मारने की, बैंड बाजा की। पहले ज़माने में वैसा था, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं है, अल्लाह की करोड़ मेहरबानी। पहले गैरों में पूरा बहुत ज़्यादा था, शादी होते वक्त बड़े बड़े ऊँट, हाथी, ऐसे जानवरों को है नहीं, उसे डेकोरेशन करो को, उसके पर बिठाओ को, ऐसा क्या क्या की था पहले। तो उन्होंने क्या बोले गए थे, मालूम मुझे क्या मालूम नहीं बोलते ना तुम्हें, कहता हूँ नहीं मैं कुरान पढ़ लग था, दूसरी तरफ जहन नहीं था मुझे बोले। ये एक सुई ध्यान, ये बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास ये चीज़ आ जाती, शक्श नहीं है उनके अंदर कमी आ जाए। समझ में आती है मेरी बात। हमारा काबिरीन का वाक़या है, एक तालिब इल्म ख़ानदान के अंदर ये सिलसिला था बेटा, ख़ानदान का तो बाप दादा के ज़माने से एक बड़ी इल्मी तड़प, दादा पड़दादा से करदा, वहाँ से कौन भी है नहीं, इल्म के अंदर इतना शौक़, याद करना, फ़न सीखना, इतना उनके अंदर मज़ा। किताब खोल लोगों बैठ गए तो होश उठा नहीं लोगों। ये किस्सा बोलेंगे, ये घर में है नहीं अम्मी अब्बू बेटा, हज़रत हमारा घर का किस्सा पुरानी हज़रत अपना
ہمارے گھر میں امی کہاں رہتے معلوم نہیں, ابو کہاں رہتے معلوم نہیں, ہمیں تو گھر میں تو رہتے نہیں. نہیں یہ مدرسہ کا نہیں, وہ دوسرے بچہ ہوں بول رہا سو تم لوگ اپنا بولنا نہیں ٹھیک ہے. تو ابھی بولے ہمیں تم لوگوں کے اندر ایک تڑپ ہے, وہ ماشاء اللہ کیا ذرہ رستہ بدل کو ہمیں صحیح کیچ کر لے گا تو بہت چمک جائیں گے انشاءاللہ. 50% 60% تک ہی الحمدللہ. تو اصل میں وہ قصہ بولتا ہوں, کتاب پڑھ لو کوش تھے, حدیث کی کتاب گھر میں بیٹے پڑھ لو کو چھی. پڑھتے پڑھتے امی پانی دیو امی پوچھا رہے گئے. کیا پانی دیو امی پوچھے گئے. امی ادھر بیٹھ کو روتے ہیں, ابو ادھر بیٹھ کو روتے ہی. کوئی بھی گھر میں کبھی بھی پریشانی آئے گی تو روتے نہیں, اس سے دونوں پہ بیٹھ کو سر میں ہاتھ رکھ لو, وہ روتے ہیں. آپس میں بات کہتے ہیں کیا ہمارے خاندان سے علم کی جو رونق, علم کی جو یکسوئی تھی وہ ختم ہوگی نا. بچہ کتاب پڑھتے ہوئے پانی پوچھے کیا, پورے ٹٹکو بیٹھ گئے. امی ابو ٹٹکو بیٹھ گئے تو کیا مایوس ہو گئے. ہمارا خاندان کی جو برکت تھی علم حاصل کرتے ہوئے پورے دھیان سے پڑھتے تھے, تو چلے گا نا ہمارا خاندان سے. بچہ پڑھتے ہوئے پانی پوچھن. دوسرا بات پر نہ کہو, یہ غور سے سن لو, ہمارا قصہ پر زمانہ نہیں اس میں. ہمیں بھی ایسا ہونے کے واسطے بولنا, ہمارے اندر کمی ہے کہ تو دور کرنے کے واسطے کوشش کرنا. ہمیں اندر بھائی سپرا کو سا زمانہ حضرت نہیں, ابو بھی وہ زمانہ ہمیں بنائی جا. دونوں بھی امی ابو کیا کرتے ہیں کہتے بازار سے رو لوگ بیٹھ گئے. بازار سے سمجھ میں آگا اللہ والے ماشاء اللہ. آخری میں کھاتے وقت پوچھتا ہوں, ہاں حضرت یہ ٹیمپوس کی یاد دلانا ہو, غور سے سنو بیٹا ٹھیک ہے. امی ابو مشورہ کرے کہتے بات اتنی بڑی بات ہے, علم ختم ہوگا نہیں. ہمیں اب بھی ایک امتحان لیں گے, بچے کو گلاس میں پانی ڈالو نا کو, پانی کے بجائے کرشنا کیا بولتے سو سے کروزین ڈال کر گلاس میں دے ڈالو. سیدھا امی کیا کرے ویسا لے لا. خاندان پورا حکیمانہ خاندان کا, تو گھر میں پورا ڈاکٹر پورے. حکیم بولتے نہیں, انگریزی میں ڈاکٹر, اردو میں ہم نہ بولنا تو حکیم. پہلے زمانے میں پورا کہتے بھی رہے تو ایسا وہاں بیٹھے بیٹھے علاج کر ڈالیں گے. پورا وہاں بھاگنا, ان کا ڈاکٹر کے پاس جانا, ان کا پورا نہیں. گھر گھر میں حکیمہ ہوتے تھے. تو الغرض باپ کیا ہی حکیم ہیں. دو جنے مشورہ کر کو کیا کرے, پانی دینے کی جگہ میں کرشنال دیکھو دے دینا. بچہ ہے نہیں, یہ ایک گٹ نہیں پورا گلاس پی لیا. پی لوگو پڑھ لو بیٹھ لگے. پھر بھی امی ابو کیا ہوئے, ٹھنڈی سانس لیے. الحمدللہ اب بھی وہ علم کی جو یکسوئی وہ برکت اب بھی باقی ہے. سکون ہوا. اگر کرشن کی کیسا اس کا اسمل کیسا باس رہتا نہیں اس میں, وہ پورا پیلو کو بھی ماشاءاللہ ہمارے صدر آئے ہوئے ہیں. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھو ادھر آ جاؤ. اللہ جی اللہم لک الحمد. کیا بیٹے کہاں تک قصہ سنے؟ ماشاء اللہ پورے ہوشیاری چھی با. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں یہاں بھی آبود بلانی علم کی یہاں بھی 100 باقی ہے. کہاں سے سنے برابر بولتے ہیں ماشاء اللہ. یہ پورا گلاس پی لے کہتے, ہوشت نہیں کہتے. اس کے بعد امی ابو کو تسلی ہوئی, نہیں اب بھی ہمارے خاندان میں وہ علم کا جو چسکا ہے اب بھی باقی ہے. الحمدللہ یہاں دیکھتے ہوئے وہ باتش منظر یاد الگ تھا. بہت زمانہ ہوگا ایسے ماشاءاللہ بہترین طلباء کو دیکھتے ہوئے. ہر ایک اپنے بہترین انداز میں قرات پیش کرتے ہیں, نعت پیش کرتے, اور احادیث کو پیش کرنے کا انداز, تمیل اسپیچ بہت اچھا پسند آیا الحمدللہ.
یہ ہر ایک کے اندر وہ صلاحیت ہے بیٹا. ضرورت کیا ہے گا تو ہمیں اسے باہر نکالنا, چھپا کو بند کر کو رکھنا نہیں, بند کر رکھنا نہیں ہے تو کیا ہمیں سیکھے تو وہ چیز ہمارے اندر سے ظاہر ہوں گا انشاءاللہ. پہلی بات. دوسری بات, 8 بجے 8 بجے ترتیب کیسے نظم بنانا ہے 8-5 ہاں اس کے لیے ٹھیک ہے. یہ چیز پہلی بات الحمدللہ سب کو سمجھ میں آ گئی. یہ ہمارے دلوں میں بٹھانا ہے بیٹا, یہ قصہ کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ہمیں بھی کلاس میں بیٹھتے ہی کا تو سب سے پہلی چیز ہمارے اندر وہ ایک سوئی ایک دھیان آ جانا. میرا یہ 1 گھنٹہ ہے 2 گھنٹہ ہے میں کلاس کو آتا ہوں گا تو سر مجھے کیا بولتے ہیں کہ کیسا پڑھنے کو بولتے ہیں کہ پورے دھیان وہاں ٹھننا. دوستوں سے تو باہر بھی بات ہوتی نہیں, اکثر کمی آ کر یہ ہوتی کیا کہتے ہو کلاس میں بیٹھ کر ہمیں کیا کرتے ہیں بچوں کے اندر بات چیت زیادہ ہو جاتی, اس میں وقت ہمارا ضائع ہو جاتا. یاد رکھو بہت بڑا نقصان یہ ہمیں مدرسے کو ٹیوشن کو آتے ہی یہ پورا وقت ہمارا سیکھنے میں لگ جانا. ٹھیک ہے کہ چیز کے واسطے یہ میں قصہ بولیا سو کب بھی خیال آیا بات کرنے کا تو یہ قصہ سن لو سوچ لو کیا یہ میرے اندر سے علم چلے گا ہے کیا, پر کو افسوس کر کو پڑھنے میں لگ جاؤ. خیال رکھیں گے یہ بات کو. دوسری بات پیارے بچوں, ہمیں آنے کا مقصد کیا ہے وہ مقصد پر پوری توجہ رکھنا بیٹا. جہاں بھی ہمیں جاتے ہیں جس جگہ بھی جاتے ہیں جانے کا مقصد کیا ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنا. شادی کو جاتے ہی وہاں جانے کا مقصد کیا معلوم ہے ماشاءاللہ, وہ اوپرا سب کو جواب معلوم ہے. جانے کا مقصد کیا ہے وہ اس میں ذہن پورا وہاں ٹھننا. شادی کو جاتے ہیں تھوڑی دیر رشتہ داروں سے مل لیے, اصل تو ہمیں یہ سمجھ گئے شادی کو گئے تو خالی کھانا کا ایک اچھے کر کو, اصل کو وہ نہیں ہے. اصل کو کیا بولتے ہیں سب سے عارض ہو, دوسری چیز ہو. اصل چیز کیا ہے معلوم کیا, شادی میں دوسرے اچھے اچھے تقریبات میں گھر میں سب جمع ہوتے ہیں کہ تو رشتہ داروں سے ملنا اصل ہے. سو مقصد کیا ہے سو کھانا گھر میں نہیں ہے, باپ ہوتے غریب ماں وہی سپرا نہیں کیا تو بھی ہمارے گھر میں کھانا رہتا. شادی میں جاتے ہی کہ تو اوپر چلے گا زمانہ نہیں, وہ پوپا کھڑ لگ رہے تو سیدھے کھانے جاتے فرسٹ ٹائم میں کریکٹ کی نہیں کی ہے. ہاں رشتہ داروں سے کیا کرنا السلام علیکم بول کو ملنا, اس کے ایسے کھانے بیٹھے رہے تو پرا ذرا ملو السلام علیکم ملنا ہے, وہ جگہ پر ملنا نہیں. فری رہتے وقت باہر میں کیا کرو رشتہ داروں سے کیا کرنا. ہمیں شادی بیاہ میں جاتے گا تو مقصد کیا ہے سب جنے کا جمع ہونا. دوسری بات کیا ہاں کھانے کے لیے بلاہی دعوت دی دعوت کھانا یہ خاص مقصد. اور اسی طرح دوسرا کھیلنے کی جگہ جاتے ہیں, وہاں کیا مقصد ہمارے جانے کا بولیا ہوں سر میں بولا رہا کھیلنے کی جگہ کر کو وہاں جا کر بزرگ کے ساتھ ذکر کر لو کو بیٹھنا نہیں. وہاں گئے کہ تو کیا جگہ ہو کھیلنے کی جگہ, اچھا کھیلنا وہاں. ٹھیک ہے ایسا جس جگہ جاتے وہ مقصد میں ہمیں لگے رہنا. ٹھیک ہے ایسا ایک طرف آؤ. ہمیں مدرسہ جاتے ہی ٹیوشن ہمارے ٹیوشن کو آتے ہیں ہمیں آنے کا مقصد کیا ہے سیکھنا. یہ سیکھنے میں جب تک ہمیں اپنے مقصد میں لگیں گے نہیں ہماری زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی. ہماری زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی. اللہ کی مدد چاہیے نہیں. اللہ اکبر غور سے سنتے بیٹے, ہمارے مقصد میں ہمیں لگے نہیں گئے تو اللہ کی مدد آئیں گی نہیں. اپنے طرف سے اپنا بولتا نہیں ہوں میں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن کی ایک آیت ہے, آیت کا ایک ٹکڑا ہے. بے شک اللہ لا یغیر ما بقوم اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے حتی یغیروا ما بانفسہم حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا. بھائی
کیا بننا ہے, میرا آنے کا مقصد کیا, انہیں خود سوچتا نہیں جب تک اللہ کی مدد بھی آتی. تو ہمیں آنے کا مقصد ہر جگہ میں مقصد کو ہمیں سامنے رکھنا. ایک چھوٹا ایک قصہ, لطیفہ قصہ, ایک قصہ ہے, سنو. جانوروں کے ساتھ اللہ کی ایسی مدد ہے کہ تو ہمیں اشرف المخلوقات ہمارے پاس اللہ کی کیسی مدد آئے گی. ایک حاملہ ہرنی تھی, کہتے مان بولتے سو کیسے, کیا حاملہ ہرنی تھی, جنگل میں جالا کوچ تھی. جالا کوچ رہے تو کیا بھی کھانے پینے کیا بھی چیز آنچ نہیں, پورا چٹیل, کیا بھی جگہ نہیں ہے, بہت سوکھے ہی جنگل. سامنے سے دیکھے تو شیر آگا حملہ کرنے. کون شیر آئے تو کیا کریں گا, بیٹھ کو بات کریں گا. شیر آئے تو یہ مست غذا مل گئی اسے, آ کر حملہ کرنے, اسے کھانے کے واسطے ریڈیا کھڑیا ہے. حاملہ ہوں ہرنی ہے, پریشان. اب ادھر گئے کو تو جنگل کی طرف, شیر یہاں ریڈی چھپ کو بیٹھ لوگ پڑیا. انہیں ڈائریکٹ پر نہیں, چھپ کو آتا, اچانک حملہ کرتا. سو کیا کرنا, دیکھ در کو پیچھے پلیٹ کو جائیں گے. اگر کو پیچھے پلیٹ ہے تو ایک انسان تیر رکھ لو, کو تیر کمان کے ساتھ کھڑ رکھے, ہرنی کو مارنا کرو. ایک طرف جنگل کی طرف گئے کہ تو شیر ریڈی ہے کھانے, ادھر طرف پلٹے گا تو انہیں حملہ کرنے کے سے تیار ہے. کیا رستہ, تیسرا رستہ دیکھیں گے کو جائیں گے. دیکھے تو وہ جنگل کا جو حصہ ہے تیسرا بہت سوکھا تھا, پتے پر سوکھے تھے. گرمی کی وجہ سے پورے جنگل کا حصہ, وہ تیسرا حصہ جل گا. اب تیسرا حصہ بھی جا سکتا نہیں. پریشان ہرنی کیا کری, جان دے اب میرا وقت کیا ہے, حاملہ اونٹنی ہے, مجھے بچہ جننا ہے, میں بچہ کو جن ڈالتا ہوں. بول کو قریب تھا وقت, بچہ کو جننے کے لیے انہیں تیاری میں تھی. وہ جو تیر رکھ لو وہ کھڑا تھا نہیں, اسے حملہ کرنے کے بعد سے تیر پورا برابر کر لیا. وہ بچہ جن لگ ہے کیا دیکھتے ہوئے سے دل میں ذرہ کی سکی تھا, کیا ارے اب بچہ جن لگ ہے, وہ کیسا اس سجا کو مارنا. ایسے دیکھے تو شیر نظر آ گا, کیسا بھی اسے مارے تو ذرہ بھی لیں گا, اسے مارے تو ابھی ذرا زیادہ بھی لیں گا, اسے مار دیں گے. اگر کو اس سے مار دیا, کسے, شیر کو مار دیا. وہ ہرنی دیکھی اپنا کام میں شلکو ہے. وہ جب شیر پر حملہ کریا, شیر غصہ ہوگا, شیر کو مار لگ گا, جان کا کشمکش میں چھے, انہیں بھی مرنے جینے کے حالت میں چھے. انہیں دیکھ دے لیا, منجھے تو حملہ کرتا کیا کر کو, انہیں انسان پر حملہ کر دے لیا. دونوں ختم. تیر اسے چبھنے کی وجہ سے انہیں ختم, انہیں آدھی جان میں اس انسان پر حملہ کر دے لیا. دونوں خطرہ سے خالی, دونوں خطرہ ہمارے سامنے سے, ہرنی کے سامنے سے خالی. اب ہرنی کیا کری, بچہ جن کو اپنے بچے کے ساتھ تسلی سے باہر آ گئی. اس سے کیا ہم نے سبق ملتا معلوم, اپنے مقصد میں ہمیں لگ گئے گا تو اللہ کی مدد کیسی آنگی کر کو معلوم چاہوں گا نہیں. ہم حضرت صبح کو امتحان, حضرت کیا بھی سمجھ کیا بھی نہیں, کیا ہمارا کام میں یاد کرنا ہے, اطمینان سے یاد کرو. اتنا زیادہ ہے نہیں, کیا ہوگا کہ کیا بھی سوچنا نہیں, بلکہ کیا کرنا. اب یہ بات سمجھ میں آئی بیٹا, اکثر یہ ہوتا سو ہمارے سامنے ایک 10 سبجیکٹ رہتا, 10 پیراگراف رہتا, اتنا کام پڑھنے ہوگا, پورا بند چل جاتے ہیں. تھاپڑا پڑھنے ہوگا نہیں, کیسا بھی جاتا سو پورا جان دے. نہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہمیں محنت کرنا, اپنے مقصد میں لگ جانا. اللہ کی مدد کیسی آئیں گی معلوم کچھ نہیں, کتنے کی بار ایسا ہوا رہا, ہمیں محنت کریں گے کب تو بھی ایسا. ماشاءاللہ ہمارے ٹیوشن کے بارے میں بولتا نہیں, ہمارے ٹیوشن میں تو پورے بچے پورا پڑھ کر جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بچہ کو بولتا ہے, حضرت کو سبھی نہیں ایک سبجیکٹ پڑھیا میں برابر 3 کوشچن بھی اس میں چاہا, حضرت پورا 100 نمبر آگا. حالانکہ 11-12 سبجیکٹ چل کو ہے, سبق چل کو ہے, اس میں سے ایک ہی چیک دیکھا انہیں, یہ اس میں 3 بھی آگا سوال, پورا نمبر اسے مل گا. ایسا بھی ہوتا. تو اصل وہ بولنا مقصد کیا ہے کہ تو اپنے مقصد میں لگے تو اللہ کی مدد کیسی آنگی کر کچھ معلوم نہیں. تو ہمیں انشاءاللہ اپنے مقصد میں لگے رہنا. دوسری بات, پہلی چیز کیا تھی, بول دیں گے دیکھیں گے,
ध्यान, हमें पढ़ते ही गए तो पूरे ध्यान से पढ़ना। जब तक हमें ध्यान से पढ़ेंगे नहीं हमने सबक पर याद होगा नहीं। सबक देखो बोले खामोश बैठ लखेंगे तो 100 घंटा छोड़ेगा तो भी सुनाना आगा नहीं। हमें क्या करना, सबक ये याद करो वो याद करोगे तो हमें ध्यान से याद करना, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या, अपने मकसद में लगना। आई सो मकसद क्या है उस पर जहन रहना, नहीं ऊपरा मंजे होगा नहीं, छोड़ो बात कर लेंगे, खेल लेंगे, आर्टिशन कहीं नहीं सूरज जाएंगे। हमें अपने मकसद में हमें पीछे हट गए तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तो हमें क्या करना, अपने मकसद में लगे रहना। असल बात, मुझे बुलाए थे एक मकसद के लिए, मेरा मकसद को मैं भी भूलना नहीं। जैसा कि पूरे जनों को मकसद बोल रहा को मैं मकसद भूल गया तो कैसा। ये है मसाइल। देखो बेटा, अल्लाह हमना दीन मोहम्मद इस्लाम ईमान अल्लाह हमना दिया है, ईमान की दौलत दिया है। ये कोई मामूली दौलत नहीं है, बहुत बड़ी दौलत। ये दौलत, ये नेमत ऐसी है इसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकते, समझे। बिल्कुल मुख्तसर 4 मिनट के अंदर दुआ भी होना है, ज़रा सुन लो। इसलिए है नहीं बेटा, हमारी जो मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सर बड़ी फ़िक्र के साथ कुरान करीम की तजवीद के साथ पढ़ने की सलाहियत बच्चों के अंदर आ जाना, हर बच्चा कुरान पढ़ने वाला बन जाना, दीन को समझने वाला बन जाना। ये फ़िक्र कर कर इशा के बाद भी शुरू किए ही। हमें हर बच्चे क्या करना, मेरी आखिरत ये मैं सीखना है बोल को हमें जमना। छोड़ा अब्बू क्या भी फ़िक्र करते नहीं, अब्बू का टाइम नहीं है, हमें कैसे तो भी बच को चल जाएंगे, निकल जाएंगे, ट्यूशन इतना छोड़ देंगे। पूरी चीज़ हमारा एक टाइम बना लेना। हमें क्या करना, मेरा स्कूल का क्लास, स्कूल के जो भी सब्जेक्ट है, स्कूल के सब्जेक्ट के साथ ये भी मेरा एक सब्जेक्ट है, कुरान मजीद में तजवीद के साथ मुझे सीखना है। ठीक है इंशाअल्लाह। जैसा कि हदीस मैंने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में बेहतरीन शख्स कौन, सबसे अच्छा कौन का, तो कुरान सीखने वाला, सिखाने वाला। कितनी बड़ी बात देखो, सीखने वाला, इसकी इतनी शान नहीं। एक हदीस है फ़ज़ाइल आमाल में, पूरे जने हैं नहीं बड़े बड़े अजमा क्या करते मालूम, जैसा कि मालूम हमारा अब्बू कौन मालूम क्या, डॉक्टर बा, हमारा अब्बू कौन मालूम बड़े हजरत उन्हों शान करते इतना। क्या जी नींद आ गई है, अच्छा ख़त्म कर लेंगे बाद में तरतीब बना लें, उन्होंने आधी नींद में ही ना उन्होंने हर एक शान करते नहीं। हमारे दादा बड़े हकीम, हमारे उन्होंने बड़े बिजनेसमैन, हमारा ख़ानदान बड़ा ख़ानदान, ऐसा करते नहीं। उम्मत मोहम्मदिया के वास्ते बड़ी शान की चीज़ क्या कहते हो, कुरान मजीद कहते। बड़ी शान क्या, इफ्तिखार फ़ख्र की चीज़ क्या है, कुरान मजीद। हमें इंशाअल्लाह कुरान मजीद सीखते ही इंशाअल्लाह दरमियान में हफ्ते के दिन कभी मसाइल भी सिखाएंगे, 2 हफ्ते में एक बार, 3 हफ्ते में एक बार क्या करेंगे, मसाइल भी सिखाएंगे। हमें सीख कर इंशाअल्लाह दिन पर चलेंगे इंशाअल्लाह। तीनों बात को याद रखेंगे। पहली बात क्या है, इल्म में यकसुई, ध्यान। दूसरी तरफ अपने मकसद में लगे रहना। तीसरी बात जो है, ये 2 चीज़ को सामने रखकर कुरान शरीफ को अपना मकसद बनाना, अपना हर अमल के लिए रोल मॉडल कुरान मजीद को बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस मजलिस को कबूल फरमाए, हमारे इस ट्यूशन को कबूल फरमाए, इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अरहमुर राहिमीन रब्बे ज़ुल जलाल, हम तमाम के गुनाहों को माफ़ कर दे अल्लाह, हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल कर दे अल्लाह। ए अल्लाह, अल्लाह हमें इल्म नाफ़े अता फरमा, इल्म ज़ार से बचा दे, नुकसान देने वाले इल्म से बचा दे, नफ़ा देने वाले इल्म हासिल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह हमारे ट्यूशन को तू कबूल फरमा ले, हमारा असातिज़ा को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह बहुत अल्लाह अहम वक्त हमारे लिए दे रहे हैं, अल्लाह इनकी खिदमत को अल्लाह अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले।
ہمارے پڑھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اللہ ہمارے مستقبل ہمارے فیوچر کو تو بہتر سے بہتر بنا دے اللہ۔ بڑی تڑپ سے اللہ ہم کھیل کود تمام چیزیں چھوڑ کر اے اللہ علم سیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں اللہ۔ اے اللہ ہم کو اے اللہ ضائع ہونے سے بچا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے مستقبل کو روشن بنا دے مولا۔ اے اللہ آخر اللہ تعالی میں آخر سا اللہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ یہاں اس سلسلے کو تو باقی رکھ مولا۔ اللہ جو بھی خدمت کرتے ہیں ان کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ استقامت سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو اے اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ اے اللہ جو بھی مرحومین ہے اللہ ان کو تمام کو اے اللہ اپنے فضل سے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے مولا۔ اللہ خصوصاً ہمارے اے اللہ عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ اے اللہ ٹیوشن کے جن کا نام سے ٹیوشن کی بنیاد ہوئی ہے، اے اللہ مرحوم کو اے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ارحم الراحمین اللہ بہت سے دعائیں ہیں اللہ ہمارے دلوں میں ہیں اللہ تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ارحم الراحمین ہماری اے اللہ ہر دعا کو اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ جو دعا کیے ہیں جو دعا کرنے سے رہ گئی ہے اپنے فضل سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بچوں کو ایک حضرت آپ نے قیمتی وقت نکال کر ہماری رہنمائی فرمائی، اس کے لیے ہم تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اور محترم حاضرین اکرام، اب ہمارے پروگرام کا یہ خوشگوار اور یادگار لمحہ ہے۔ ہمارے معزز مہمان خصوصی حضرت حافظ مولانا فرحت العین صاحب کی جانب سے خوش نصیب طلباء کے لیے یہ خصوصی تحفہ رکھا گیا ہے۔ میں حضرت سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سرپرائز تحفے سے طالب علم کو نوازیں۔ نعت شریف پڑھنے کے لیے کے محمد عنایت اللہ کو حضرت کی جانب سے ایک تحفہ ہے۔ اس کے بعد کس بولے سر نظم، اور اس کے بعد قرآن کی عظمت کے بارے میں پڑھنے کے لیے سی اسرار احمد کو حضرت کی جانب سے ایک تحفہ ہے۔ اور اس کے بعد والدین کی خدمت کے بارے میں حزبی عمار کے لیے بھی تحفہ ہے۔ اور اسی طرح جو احادیث نبوی کو پڑھا گیا ہے تو اس کے لیے یم ابو بکر کے لیے مہمان خصوصی کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اور ماشاءاللہ حضرت کی خاص نظامت بہت دل کو پسند آئی۔ حضرت سے پیش کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزا۔ اب یہ وقت اظہار تشکر کا۔ میں یہ آر ٹیوشن سینٹر کی جانب سے ہمارے معزز مہمان خصوصی
اساتذہ، طلبہ اور تمام معزز حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس بابرکت محفل کو رونق بخشی۔ خصوصی طور پر تمام طلباء کا بھی شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کی تیاری اور انتظامات میں بھرپور تعاون کیا۔ آخر میں تمام مہمان گرامی سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ براہ کرم تشریف رکھیں اور ہمارے طلباء کی جانب سے پیش کیے جانے والے ڈنر میں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔